ایک جگہ جو ہے اس فلسفے کو بڑا اچھا انداز سے جو ہے فلسفیز کو ابن صفی مرحوم نے ایک جگہ فریدی کی زبان سے جو ہے انہوں نے کہلوایا، اور بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے اس کو جو ہے انہوں نے اپنے الفاظ میں جو ہے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ابن صفی مرحوم لکھتے ہیں کہ بے وقوف پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جاتے، فلسفہ محض الفاظ کا کھیل ہے۔ دنیا کے مختلف قسم کے دنیا میں مختلف قسم کے فلسفوں نے بہت تباہی پھیلائی ہے۔ فلسفہ ایک ذہین آدمی کے احساس کمتری کی تخلیق ہوتا ہے۔ جب وہ کسی خاص ماحول میں خود کو دوسروں سے کمتر محسوس کرتا ہے تو اس کا ذہن اس ماحول اور نظام کے خلاف ایک فلسفے کی ایجاد کرتا ہے، ایک فلسفہ ڈھالتا ہے، اور وہ فلسفہ جو ہے اس کا دماغ جو ہے اس ماحول اور نظام کے خلاف ایک نیا فلسفہ ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دراصل میں یہ ہیومنزم کے فلسفے، اور اسی ہیومنزم سے پھر نکل کر آیا لبرلزم۔ لبرلزم کیا ہے؟ یہ لبرلزم کا مطلب ہے انڈیویجولزم اور فری ول۔ اس کی جڑ میں جائیں تو وہی شرک ہے، انسان کی ذات سب کچھ ہے۔ تو جب انسان دیکھتا ہے کہ میں خدا کے اس پاورفل وجود کو بھی جو ہے انکار کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں اس کی جو ہے اطاعت کروں، میں اس کے کیوں تابع ہوں، تو وہ پھر فلسفے ایجاد کرنا شروع کرتا ہے۔ لبرلزم کے فلسفے، ہیومنزم کے فلسفے، ایتھزم کے فلسفے، ریشنلزم کے فلسفے، یہ تمام فلسفے کچھ نہیں ہیں بلکہ ذہین لوگوں کے احساس کمتری کے احساس کی اپج ہے، جس کو ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح کا آج ایک فلسفہ جو ایجاد کیا گیا ہے وہ ہے پوسٹ ماڈرنزم۔ پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے؟ پوسٹ ماڈرنزم دراصل میں کسی بھی قسم کے گرانڈ نریٹو جو دنیا میں ہیں، ثابت شدہ فیکٹس جو دنیا میں ہیں، ان کے اگینسٹ جو ہے ایک قسم کا ایگریشن ہے، ان کے اگینسٹ میں ایک قسم کی بغاوت ہے کہ ہر چیز کو سینیسزم کی نظر سے دیکھا جائے، ہر چیز کو، ہر فیکٹ کو، ہر نالج کو جو ہے صرف پاپولر اوپینین بنا کر رکھ دیا جائے، آبجیکٹیو ٹروتھ کو پاپولر اوپینین سے جو ہے وہ ریپلیس کر دیا جائے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے چلتے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بیس میں یہ تمام فلسفیز جو ہیں یا آئیڈیالوجیز جو ہیں، ان کے نتیجے میں ہیومن سوسائٹی ایک اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، اس کی جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں، ان سے شفٹ ہو رہی ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومن ایجنسی جو ہے وہ انڈرمائنڈ ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن ویسٹرن میڈیکل سائنس آج ڈسکور کر رہی ہے کہ جو ہارڈ باؤنڈری ہے مائنڈ اور باڈی کے درمیان کی، وہ ہارڈ باؤنڈری ہے ہی نہیں۔ آپ نے بایولوجیکل پروسیس، کیمیکلز تو ڈھونڈ لیے، نیورونز کے اندر جانے والے کیمیکلز تو دیکھ لیے، آپ نے کہا کہ یہ ایموشن کے لیے آکسیٹوسن ہے، یہ ایموشن کے لیے ڈوپامین ہے، یہ ایموشن کے لیے فران نیورو ٹرانسمیٹر یا ہارمون ہے، یہ تو ڈھونڈ آپ نے نکالا، لیکن یہ تمام مل کر ایک انسانی وجود کیسے بخشتے ہیں، ایک میننگ فل ریاکشن کیسے دیتے ہیں، میننگ فل انٹریکشن کیسے دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کو توڑ مروڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا، یہ ایک اکائی ہے جو ایک دوسرے میں مربوط ہے۔ یہی فلسفہ ہے فلسفہ روح کا، اور اسی کو لے کر آج وہ پریشان ہے۔ اسی پر میڈیکل سائنس میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں بہت زبردست جو ہے وہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور ریسرچ جس آئیڈیالوجی کے بیس پر ہو رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے ریڈکشنزم۔ ریڈکشنزم کیا ہے؟ دراصل میں ریڈکشنزم کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کے الگ الگ سسٹمز کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں توڑ دو، ان پارٹس کو سٹڈی کرو، اس کے میکانزم کو سٹڈی کرو، اس کی ورکنگ کو سٹڈی کرو، اس کی بایولوجی کو سٹڈی کرو، اور پھر آرٹیفیشلی اسی کو جو ہے ریکریٹ کر دو۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ تمام چیزوں کو تو کر لیں گے، یہ آرٹیفیشل الگوریتھم سے میڈیٹڈ سسٹمز بنا لیں گے، آپ بایولوجیکل سسٹمز بنا لیں گے، ان کو سلیکون کی باڈیز میں بھی ٹرانسفر کر لیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس باڈی میں یا اسٹرکچر میں آپ مائنڈ کو کیسے لائیں گے؟ وہ سوچنے والے، شعور رکھنے والے، اپنی ذات کا احساس رکھنے والے اس فلسفے کو کیسے اس میں جنریٹ کریں گے؟ وہی فلسفہ جو ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ جو ہے وہ روح کے نام سے جانتے ہیں۔